بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چند دن قبل ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا کہ جس میں ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ داڑھی منڈانا حرام نہیں ہے، اور میرے پاس کوئی ایسی قطعی ثبوت یا قطعی دلالہ آیت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں یہ بتا سکوں۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرے سامنے کافی سارے علماء اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کے سامنے بھی یہ پیش کیا تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکے، اور مجھے ایک بھی قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ آیت پیش نہ کر سکے کہ جو اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہو کہ داڑھی منڈانا حرام ہے۔ دراصل یہ شخص کی اصول فقہ سے محرومی اور اصول فقہ سے کو نہ جاننے کی وجہ ہے۔ اس بندے کو یہی نہیں پتہ کہ دلائل جو ہیں وہ سنت کے وہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، اور قرآن مجید کے دلائل جو ہیں ان کی کیا صورتیں ہیں۔ نور الانوار میں یہ بحث موجود ہے ادلہ سمعیہ کی۔ ادلہ سمعیہ کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ ادلہ سمعیہ کی 4 قسمیں ہیں۔ ادلہ سمعیہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کو، یعنی قرآن و حدیث میں جو دلائل دیے جاتے ہیں ان کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلی صورت ہے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ۔ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ۔ قطعی الثبوت کا معنی کیا ہے؟ قطعی الثبوت کا معنی یہ ہے کہ جس کا ثبوت قطعی ہو، یعنی جس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہ ہو۔ القرآن کلہ قطعی الثبوت ولکن دلالۃ کل آیہ ولفظ علی معنہ لیس بقطعی۔ قرآن سارے کا سارا قطعی الثبوت ہے، یہ قرآن ہی ہے جو قطعی الثبوت ہے، لیکن قرآن کے ہر لفظ کی دلالت یا ہر آیت کی دلالت اپنے معنی پر قطعی نہیں ہے۔ یعنی قرآن سارے کا سارا قطعی الثبوت ہے، لیکن قرآن کی ہر آیت کی دلالت اپنے معنی پر قطعی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ آیت سے جو حکم ثابت ہو اس کو فرض کہا جاتا ہے، یعنی قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ کے ذریعے فرض ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے فرمایا اقیم الصلاۃ۔ کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب ہم نے کہا کہ یہ آیت قطعی الثبوت ہے کیونکہ قرآن مجید میں آئی ہے، قرآن سارے کا سارا قطعی الثبوت ہے، اور یہ آیت قطعی الدلالہ بھی ہے کہ یہ آیت اپنے معنی پر دلالت میں بھی قطعی ہے کہ یہاں اللہ رب العزت صلاۃ کے قیام کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، اس کے اندر کسی تعویل کا کسی تخصیص کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ یعنی ہم نے کہا کہ اس اقیم الصلاۃ کے اندر نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور صلاۃ کا ایک معنی اصل لغت میں دعا ہے، لیکن صلاۃ کا جو شرعی معنی ہے وہ صلاۃ، وہ جو حیت معروفہ کے ساتھ جو ہم پڑھتے ہیں اس کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ کس لیے نازل ہوئی ہے؟ شریعت مطہرہ لغت کے بیان کے لیے نازل نہیں ہوئی، شریعت مطہرہ تو شریعت کے احکام کے بیان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو ہم نے یہاں کہا کہ یہاں صلاۃ کا جو معنی لغوی ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ معنی شرعی مراد ہے۔ صلاۃ کا معنی شرعی وہی صلاۃ ہے کہ جو حیت معروفہ کے ساتھ جو ہم صلاۃ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ، اس کے ساتھ فرضیت ثابت ہو جاتی ہے۔ ہم نے کہا نماز پڑھنا فرض ہے، اگر کوئی بندہ نماز کی فرضیت کا منکر ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ آیت کا منکر ہے۔ اب وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی آیت پیش کرو میرے سامنے کہ جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہو تاکہ میں داڑھی جو ہے وہ مان لوں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر! اللہ عز و جل ایسے محققین سے بچائے کہ جس کے ذریعے حکم کے ذریعے فرضیت ثابت ہو جاتی ہے اور اس کا منکر ہی کافر ہو جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے ایسی آیت پیش کرو۔ ہم نے کب کہا ہے کہ داڑھی کا منکر جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے؟ داڑھی کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ داڑھی کی قطعیت جو ہے، داڑھی کا ثبوت جو ہے وہ قطعی ثبوت قطعی دلالہ۔ اسی طرح ایک اور میں اس کے اوپر آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ ہم ایک آیت کریمہ ہے قرآن مجید میں، خاتم النبیین، خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبیوں کے آخری حضور علیہ السلام کی خاتمیت کو اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، یہ بھی قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہے۔ یعنی یہ آیت خاتم النبیین بھی اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ قطعی الثبوت جو قطعی الدلالہ ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی تعویل و تخصیص یہ مسموع نہیں ہوتی۔ کوئی بندہ اس کے اندر تعویل کرے وہ تعویل نہیں ہوتی بلکہ تحریف ہوتی ہے، تخصیص کرے تو وہ تخصیص نہیں ہوتی بلکہ تحریف قرار پاتی ہے۔ جو بندہ اس خاتم النبیین کے معنی میں یہ کہے کہ یہاں حضور علیہ السلام کی خاتمیت سے مراد خاتمیت زمانی نہیں بلکہ خاتمیت مرتبی ہے، اس نے قرآن کی قطعی ثبوت اور قطعی الدلالہ آیت کے اندر تعویل کی ہے، اور وہ تعویل نہیں بلکہ تحریف ہے، اور اس بندے کے اوپر حکم کفر جاری کیا جائے گا۔ یہ خاتم النبیین کی دلالت اپنے معنی پر قطعی ہے، اس کے اندر کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ امام غزالی نے اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد میں اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ اس آیت کے اندر کسی قسم کی تعویل کرنا یا تخصیص کرنا یہ کفر کا سبب بن جاتی ہے۔ دوسرا ہے قطعی الثبوت ظنی الدلالہ۔
قطعی الثبوت اور ظنی الدلالہ۔ قطعی الثبوت تو وہی ہے کہ قرآن سے ثابت ہو، اور ظنی الدلالہ قرآن سے ثابت ہو لیکن اس کی دلالت اپنے معنی پر ظنی ہو۔ یاد رکھیے گا کہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ میں کبھی بھی چار مذاہب میں اختلاف پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ امام اعظم کچھ کہیں، امام شافعی کچھ کہیں، امام احمد بن حنبل کچھ کہیں، امام مالک کچھ کہیں۔ یہ ہمیشہ اتفاقی رہتا ہے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ، کیونکہ اس کی جو فرضیت ہوتی ہے وہ قطعی ہوتی ہے۔ اس کی جو فرضیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ قطعی ہوتی ہے۔ اس کے اندر کسی کو اختلاف کرنے کی، کسی امام کو نہ اختلاف کرنے کی گنجائش ہوتی ہے، نہ ہی وہ اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ لغت کے ماہر ہیں، عربی زبان والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی قطعی الدلالہ آیت ہے، اس کے اندر کسی قسم کی اختلاف پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اختلاف اس میں پیدا ہوتا ہے قطعی ثبوت ظنی الدلالہ کے اندر۔ قرآن کی آیت تو قطعی ثبوت ہوتی ہے لیکن اس کی دلالت اپنے معنی پر ظنی ہوتی ہے، جیسا کہ اصول الشاشی کی پہلی بحث جو ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہاں قروء کے دو معنی ہیں، قروء لفظ مشترک ہے، اس کے دو معنی ہیں، اس کا ایک معنی طہر ہے، دوسرا معنی اس کا حیض ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہاں مراد طہر ہے، امام اعظم فرماتے ہیں یہاں مراد حیض ہے۔ دونوں کی بات ٹھیک ہے کیونکہ لغت کے اندر دونوں معنی پائے جاتے ہیں، قروء کا معنی حیض بھی اور طہر بھی پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ قروء جو ہے وہ اپنے ہے تو قطعی ثبوت کہ قرآن میں موجود ہے، لیکن اس کی دلالت اپنے معنی پر ظنی ہے کیونکہ لفظ مشترک ہے، اس وجہ سے یہ ظنی الدلالہ ہے۔ اس کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اس کے جو مذاہب جو مختلف تشکیل پائے ہیں نا، چار مذاہب، اور وہ جو قرآن مجید سے استدلال کرتے ہیں اور ان کے مسائل کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ قرآن کی جس آیت سے وہ استدلال کر رہے ہوتے ہیں اس کی دلالت اپنے معنی پر ظنی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ میں نے ثلاثۃ قروء کی جو بحث ہے یہ میں جلدی جلدی گزار رہا ہوں تاکہ میں اپنی اصل موقف کی طرف آؤں۔ یہ ثلاثۃ قروء، یہاں قروء سے یہ ظنی الدلالہ ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت ہوتی ہے ظنی الثبوت قطعی الدلالہ، ظنی الثبوت قطعی الدلالہ، کہ یہ دلیل تو ایسی ہے کہ جس کا ثبوت ظنی ہے لیکن اس کی دلالت اپنے مرغ النوان میں یہ بحث موجود ہے، ظنی الثبوت اور قطعی الدلالہ۔ قرآن مجید سارے کا سارا قطعی ثبوت ہے لیکن احادیث مبارکہ میں ایسا نہیں ہے۔ احادیث متواترہ ہیں وہ قطعی ثبوت ہیں، احادیث آحاد ہیں وہ ظنی ثبوت ہیں۔ حدیث کی دو قسمیں کی گئی ہیں، ایک ہے متواتر، دوسری ہے آحاد۔ کوئی بھی خبر جو ہے وہ حدیث یا متواتر ہوگی یا خبر واحد کے قبیل سے ہوگی، اگر متواتر نہیں ہے تو اس کو خبر واحد کہا جاتا ہے، اخبار آحاد اس کی جمع ہے۔ یہ ہے ظنی الثبوت قطعی الدلالہ۔ چوتھا ہے ظنی الثبوت ظنی الدلالہ، ظنی الثبوت۔ حدیث پاک ہم نے پیش کی کہ اعفوا اللحا واحفوا الشوارب ولا تشبہوا بالیہود، داڑھیوں کو معافی دو اور مونچھوں کو پست کرو اور یہودیوں جیسی شکل نہ بناؤ۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ احادیث مبارکہ سے بھی جو احکام ثابت ہوتے ہیں ان کی بھی صورتیں ہوتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے وہ کس حالت کے اندر اس حکم کو ارشاد فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو حالت تھی وہ عام حالت کے اندر کسی کو کسی بات کا حکم دیا، یا غصے کی حالت میں کسی کو کسی کام کا حکم دیا۔ اگر غصے کی حالت میں دیا اس کا حکم اور ہوگا، اور عام جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایسا کر لو اس کا حکم علیحدہ ہوگا۔ تو وہ سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا معاملہ چل رہا تھا کہ جس کے اندر حضور علیہ السلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا اعفوا اللحا واحفوا الشوارب ولا تشبہوا بالیہود، داڑھیوں کو معافی دو، مونچھوں کو پست کرو اور یہودیوں جیسی شکل نہ بناؤ۔ یہ ہے ظنی الثبوت کیونکہ حدیث پاک ہے لیکن اس کی دلالت اپنے معنی پر قطعی ہے، یعنی اعفوا اللحا جو ہے وہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے قطعی طور پر کہ حضور علیہ السلام کی مراد یہی داڑھی ہے، اسی داڑھی کے بارے میں فرمایا اس کو معافی دو، یعنی اس کو نہ کاٹو، اور اسی مونچھ کے بارے میں فرمایا کہ اس مونچھوں کو پست کرو، اور ولا تشبہوا بالیہود کے ذریعے حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کیفیت کو بیان فرما دی، اندر حضور علیہ السلام نے اس حکم کو ارشاد فرمایا، یعنی داڑھیوں کو معافی نہ دینے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ گویا یہودیوں جیسی شکل بنا رہا ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی اس کیفیت کے اوپر بھی دلالت کر رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث کے اندر وہ آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آئے تو انہوں نے آ کے جو ہے ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی تھی، حضور نے اپنا چہرہ مبارک ان سے پھیر لیا۔ تو یہ احادیث مبارکہ حضور علیہ السلام کی کراہت پر، یعنی حضور نے اس کو مکروہ جانا، ان کے اس فعل کو مکروہ جانا، اسی وجہ سے حضور نے اپنا چہرہ ان سے پھیر لیا۔ علماء احناف نے یہ کہا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے،
اس وجہ سے داڑھی منڈانا یہ مکروہ ہے۔ علماء احناف نے کہا کہ یہ حضور علیہ السلام کا اس طرح فرمانا یہ کراہت تحریمی پہ دلالت کر رہا ہے، یہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کو جو ہے وہ مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ قرآن مجید سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی کسی چیز کی حرمت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن ان دونوں کی حرمت کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اچھا، اب چوتھی چیز ہے ظنی الثبوت، ظنی الدلالہ۔ کہ ظنی الثبوت کا معنی ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ اپنے معنی پر دلالت بھی اس کی ظنی ہی ہے، اس کو جو ہے وہ ظنی الثبوت، ظنی الدلالہ کہا جاتا ہے۔ عمل جو ہے وہ قعود سے قصد نہیں پہ دلالت نہیں کرتا۔ نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ دوسری رکعت پہ بیٹھنا تھا، دوسری رکعت پہ ایک بندہ نہیں بیٹھا تو وہ کھڑا ہو گیا، اور کچھ کے کھڑا ہوا ہے یا بھولے سے کھڑا ہوا ہے، اگر وہ بندہ جان بوجھ کر کھڑا ہوا ہے مکروہ تحریمی ہے، ولیکنہ یکرہ، یہ مکروہ تحریمی ہے لیکن یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ اس کا کھڑا ہونے کی وجہ سے جو اصل قعود کا حکم تھا، یعنی قیام سے بیٹھنے کا حکم تھا، وہ ثابت نہیں ہو رہا، وہ ادا ہو جائے گا، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا، یہ حدیث پاک ہے، آف اللحا، داڑھیوں کو معافی دو، اس کے ذریعے فرضیت تو ثابت نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے ذریعے وجوب ثابت ہو سکتا ہے کسی چیز کا۔ ائمہ حنفیہ نے اسی داڑھی کا وجوب ثابت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے، ایک تو وہ کام ہے جن کو حضور علیہ السلام نے عادتاً فرمایا ہے کہ داڑھی، یہ کہا جاتا ہے کہ عرب کے اندر جو ہے وہ عام لوگ داڑھی رکھا کرتے تھے اور داڑھی حضور علیہ السلام نے بھی رکھی، لیکن حضور علیہ السلام نے صرف اس کو عادتاً نہیں فرمایا بلکہ اس کو بطور عبادت بھی جو ہے وہ فرمایا ہے کہ حضور نے، جب حضور علیہ السلام کسی عرب کے ایسے فعل کو کریں جو ان کی عادت میں شامل ہو، تو حضور علیہ السلام کا اس کو عادتاً فرمانا یہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ ایسے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پانی پینے کا طریقہ، حضور کے کھانا تناول فرمانے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، لوگوں سے بات چیت کرنے کا طریقہ، یہ سارے جو معاملات ہیں، ہم اس میں سے کسی چیز کو واجب قرار نہیں دیتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حضور علیہ السلام کی طرح بیٹھنا جو ہے وہ واجب ہے، حضور کی طرح کھڑے ہونا یا حضور کی طرح جو ہے وہ چلنا واجب ہے، یا حضور علیہ السلام نے جس طرح کا لباس پہننا وہ لباس پہننا واجب ہے، حضور نے جس طرح کے چپل پہنے وہ چپل پہننا واجب ہے۔ ان سب چیزوں کو واجب قرار نہیں دیا بلکہ سنت قرار دیا، سنت مستحبہ کے درجے میں اعلیٰ درجے کی سنت قرار دیا کہ اگر کوئی بندہ اس پر عمل نہ کرے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان چیزوں کو بطور عادت فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام کی عادت میں یہ شامل تھے کہ حضور علیہ السلام ایسے ہی ان تمام کاموں کو سر انجام دیا کرتے تھے، لیکن کچھ عمل ایسے تھے کہ جن کو حضور نے بطور عادت نہیں بلکہ حضور علیہ السلام نے ان کے اوپر لوگوں کو تنبیہ بھی فرمائی، لیکن جس چیز کو حضور علیہ السلام مکروہ جانتے تھے حضور اس پر تنبیہ فرماتے تھے۔ تو ائمہ حنفیہ کہتے ہیں کہ داڑھی تو ایسی چیز ہے کہ جس کا حضور علیہ السلام نے صرف عادت کے مطابق اختیار نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر تنبیہ بھی فرمائی ہے، حکم بھی فرمایا ہے کہ ایسا کرو، اعفوا اللحا واخفوا الشوارب ولا تشبہوا بالیہود، داڑھی رکھنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اسی وجہ سے ائمہ حنفیہ نے بھی، حنابلہ نے بھی، علاوہ جو ہے وہ مالکیہ نے بھی، اور اس کے علاوہ شوافع نے بھی یہ متفقہ طور پر داڑھی منڈانے کو مکروہ لکھا ہے، داڑھی منڈانے کو کم از کم جو ہے وہ انہوں نے مکروہ لکھا ہے، کیونکہ اس حدیث کے ذریعے جو ہے وہ کم از کم اس کا درجہ ہے کہ اس کے ذریعے کراہت تحریمی جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے۔ اب اس کا جو ہے وہ صغرے کبرے ملائے گی، صغیرہ گناہ ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے؟ صغیرہ گناہ ہے، اور کہتے ہیں کہ ہر صغیرہ جو ہے وہ اصرار کی وجہ سے کبیرہ ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ منڈاتا ہے تو پھر وہ منڈاتا ہی چلا جاتا ہے، ایک مرتبہ منڈائے گا تو صغیرہ گناہ ہوگا، اور صغیرہ کا اصرار جو ہے وہ کبیرہ، یہ اس طرح صغرا کبرا ملا کے اس کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا۔ ائمہ حنفیہ ہیں، جو کچھ انہوں نے حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل کرتے رہیں، اسی کے اندر جو ہے وہ عافیت ہے، اس کے علاوہ عمل کرنے کے اندر جو ہے وہ فتنہ فساد کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔